بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا اور ایک غریب باپ اور ان کی 6 بیٹیوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور خدمت گزار شخص تھا۔ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری جوان ہو چکی تھی۔ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کے لیے غمگین رہتا تھا۔ وہ روزانہ کام سے واپس آ کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پیر صاحب سے کہتا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کرے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ شخص صبح شام گرمیوں میں مزدوری کرتا۔ وہ اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جن سے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ وہ شخص بہت زیادہ غمگین تھا۔ ایک روز وہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیر صاحب سے کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان پیر صاحب کی خانقاہ کے پاس ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت زیادہ امیر شخص تھا اور زمیندار بھی تھا اور اس نے بہت سی بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی اس غریب شخص سے کہنے لگا، تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسہ کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہ تم اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تمہیں کچھ پیسے دے دے جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ ویسے بھی تم اپنے پیر صاحب کی اچھائی بیان کرتے رہتے ہو، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا کہ میرے پیر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے پیر صاحب تو بس باتیں ہی کرتے ہیں۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم ضرور جا کر اپنے پیر صاحب سے کہو کہ فلاں یہودی کے یہاں 6 سال تک اس کی بھینسوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 6000 دینار دیتا ہوں، جس سے تم آسانی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس غریب شخص نے جب یہودی کی بات سنی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں میرے پیر صاحب کے مرید ہیں اور ان کے یہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا کہ محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہ بات کرنے لگا۔ جب یہ بات پیر صاحب تک پہنچی تو ایک رات وہ پیر صاحب اس یہودی کے گھر آ کر دستک دیتے ہیں اور پیر صاحب نے جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے وہ یہودی نکلا۔ تو پیر صاحب نے پوچھا، کیا تم اپنے یہاں مجھے کام پر رکھو گے؟ اس کے بدلے میں تم میرے مرید کو 6000 دینار دے دو۔ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں تمہارے یہاں کام کرنے کے لیے۔ میں ایک دن رات تمہارے بھینسوں کی دیکھ بھال کروں گا، میں دن رات تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب بھی اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا۔ تم نماز کے حوالے سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، پھر میں واپس آ کر تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم رہیں گے، اس کا کیا ثبوت ہے؟
پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں زبانی کلامی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یہودی پیر صاحب کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں اس کو 6000 دینار دوں گا، اس کے بدلے میں 6 سال تک یہ میری بھینسوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے وہاں پر اپنا مسئلہ کر لیا اور معاہدہ کر لیا اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے مرید کو دے دیے۔ مرید نے ان پیسوں سے اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ یہ بات علاقے کے حاکم کے پاس جب پہنچی، وہ بادشاہ بہت نیک سیرت تھا۔ بادشاہ سلامت جب ساری بات سنی تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بادشاہ ایک درباری کو 12000 دینار دیے اور کہا یہ پیر صاحب کو دے دو اور کہو ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں اور ہم انعام کے طور پر 12000 دینار دے رہے ہیں، جس میں سے 6000 دینار یہودی کو واپس کر دے اور باقی 6000 دینار اپنے پاس رکھ لے۔ جب وہ درباری 12000 دینار لے کر ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیر صاحب نے وہ 12000 دینار لے لیے اور انہیں اپنے مریدوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے۔ لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا جا کے معلوم تو کروں، پیر صاحب کے پاس 12000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا پیر صاحب، بادشاہ سلامت نے 12000 دینار آپ کو بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہے؟ پیر صاحب نے جواب دیا میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے ہیں اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹ دیے ہیں۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا۔ بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں پہ بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا میں نے آج تک مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں بیٹیاں ساجی ہوتی ہے اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام کے لیے جن سے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے، مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتا میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی شادیاں کرواؤں اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ہو سکے تو دوستو کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔